گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ کبیرہ کی جمع کبائر ہے اور صغیرہ کی جمع صغائر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ مجھے مکمل آپ کی توجہ چاہیے، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ توجہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے۔ تو کبیرہ گناہ کی جمع ہے کبائر اور صغیرہ کی جمع ہے صغائر۔ ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہو، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے حد متعین کی ہو، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہو کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جس نے یہ گناہ کیا، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں کہ جس نے اس گناہ کے ارتکاب کیا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس کے اوپر ناراض ہے، یہ بڑی بڑی علامات ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں یہ وعیدیں پائی جاتی ہوں اس گناہ کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جمہور اہل علم کے نزدیک نماز سے، روزے سے، عمرہ سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے، صرف عمرہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے اور احادیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں بھی اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان جو ہے اس کو عربی زبان میں حرف شرط کہتے ہیں۔ شرط کے بعد جواب شرط ہوتا ہے، تو جواب شرط اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ شرط پوری نہیں کرتے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچ کے رہو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے بچو گے تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی، بد کرداری، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ظلم و ستم، والدین کی نافرمانی، اور اس سے بڑھ کے پھر بدعت، کفر اور شرک، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ صرف نماز پڑھ لینے سے
معاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی فضیلت بیان کی صحیح مسلم میں، وہاں آپ نے یہ شرط لگائی، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ کفارات لما بینہن، پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک یہ درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مجتنب الکبائر او مجتنب الکبائر، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہے۔ اس حوالے سے دوسری غلط فہمی ہمیں اس کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں چھوڑ دینے سے، ندامت سے، آنسو بہانے سے، وعدہ کرنے سے آئندہ نہیں کروں گا، اور مستقل توبہ کرنے سے۔ جب تک اس سے توبہ نہیں ہے تو کبیرہ گناہ مستقل توبہ کے بغیر، چھوڑے بغیر، ندامت کے بغیر، آنسو بہائے بغیر رب کریم ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کا خوف ختم ہو گیا ہے، بلکہ اوور آل شاید مجموعی طور پر خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ امید اور امید، بلکہ امید بھی نہیں، خوش فہمی، شاید خوش فہمی بھی نہیں، غلط فہمی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹی آرزوئیں کہا ہے، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں، جو یہود کرتے تھے، جو عیسائی کرتے تھے۔ یہود اور عیسائیوں کا یہ معمول تھا، وہ اپنے آپ کو رب کریم کے چہیتے سمجھتے تھے، اور اس قدر بدبخت اور سخت دل اور پتھر دل ہو چکے تھے، ان کی قساوت قلبی اور شقاوت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جناب زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، جناب عیسیٰ کو اپنے طور پہ سولی کے اوپر لٹکا دیا، جناب محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کا طوفان بدتمیزی مچا دیا، انبیاء کو شہید کیا، ان کی گستاخیاں کی، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ باقاعدہ ان کی یہ کیفیت تھی، اور کچھ اس سے ملتی جلتی ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اللہ میری اور ہمارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں کی تھی۔ ہم گناہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ اہل ایمان کی یہ علامت بیان کرتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں، قبول ہو کہ نہ ہو۔